سوچیے ایک ایسی رات جب اسلامی تاریخ کا سب سے بھاری اور فیصلہ کن قدم اٹھایا گیا، ایک ایسا فیصلہ جو صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی پوری امت کے لیے تھا۔ یہ کہانی ہے قرآن مجید کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کی، ایک ایسی حقیقت جو قربانی، شہادت، گہرے خوف سے شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ مسلمان عرب کے مختلف علاقوں تک پہنچ چکے تھے۔ اسی دوران جنگ یمامہ پیش آئی جو جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ مسلمان اس جنگ میں فتح یاب تو ہوئے لیکن اس فتح کی قیمت بہت بھاری تھی۔ اس مارکے میں قرآن مجید کے حافظ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل لرز اٹھا۔ انہیں شدید اندیشہ لاحق ہوا، اگر آئندہ جنگوں میں بھی اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کے کچھ حصے ضائع نہ ہو جائیں۔ اسی فکر کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں تردد کا اظہار کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، دین میں کسی نئی چیز کے شامل ہو جانے کا خوف تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار کرتے رہے اور واضح کیا یہ کوئی بدعت نہیں بلکہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کھول دیا اور وہ اس عظیم ذمہ داری کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس نازک کام کے لیے حضرت زید بن ثابت کو منتخب کیا گیا۔ وہ وہی لکھنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل رہ چکے تھے، جوان تھے مگر نہایت ایماندار اور قابل اعتماد تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ اگر انہیں کسی پہاڑ کو اٹھانے کا حکم دیا جاتا تو وہ اس ذمہ داری سے زیادہ آسان محسوس ہوتا۔ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام انتہائی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ شروع کیا۔ کوئی بھی آیت اس وقت تک تحریر نہیں کی جاتی تھی جب تک اس پر دو گواہ موجود نہ ہوں، ایک تحریری صورت میں اور دوسرا کسی صحابی کے سینے میں محفوظ ہونے کی شہادت۔ یہ صرف لکھنے کا عمل نہیں تھا بلکہ اس بات کی مکمل تصدیق تھی کہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ کسی ایک فرد کی یادداشت پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اجتماعی شہادت اور امت کی گواہی کو بنیاد بنایا گیا۔ اسی محتاط اور مقدس طریقے سے پورا قرآن مجید ایک مصحف کی شکل میں جمع ہو گیا۔ یہ مصحف پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا گیا۔ یہ سب کچھ محض انسانی تدبیر کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کی تکمیل تھی۔ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جنگ یمامہ کے شہداء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت، یہ سب اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے۔ آج ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو یہ محض ایک کتاب نہیں ہوتی بلکہ قربانیوں، سچائی اور اللہ کی حفاظت کی زندہ گواہی ہوتی ہے۔